نماز کی ابتدا ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ تحریمہ باندھتا ہے انسان، ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں کی لوٹ، تو ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ حکمت تھی۔ ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ اس میں حکمت تھی۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ اس لیے اٹھوائے کہ گویا دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کے ہاتھ مظہر طاقت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہاتھوں میں ہاتھ دو، فلاں بندے کا ساتھ دو، تو ہاتھ طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کوئی بات ہو جائے کہتے ہیں اس میں فلاں ملک کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ عام طور پر کسی کی طاقت کے لیے کے اظہار کا سبب بنتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی طاقت کا ظہور اس کے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے بندے سے ہاتھ اٹھوائے، اے میرے بندے تیری طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو میرے سامنے ایک بے کس اور بے بس بندہ ہے، لہذا اپنی بے کسی کے ہاتھوں کو اوپر کھڑا کر دو۔ تو انسان بے کسی کے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ میری طاقت میری حیثیت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں۔ ویسے بھی جو بندہ گرفتار ہوتا ہے نا تو اس سے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں، تو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھوا دیے۔ اللہ گناہوں کے ذریعے اب تک جو جنگ تھی وہ میں نے ختم کر دی، میں صلح کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں بے بسی کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے میں مالک میں تیری عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانے کے اندر حکمتیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اوجز المسالک میں ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، فقط انسان ہی نماز نہیں پڑھتا، ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، مگر ہر مخلوق کی نماز جدا جدا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ تو نماز کی نوعیت جدا، لیکن ہر مخلوق نماز ادا کر رہی ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو کس حالت میں پیدا کیا؟ قیام کی حالت میں۔ اور چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، اور کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ التحیات کی شکل میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے، درخت بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، جانور بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی بندگی کر رہے ہیں، سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جو جس عبادت میں لگایا گیا ساری زندگی وہی رکن ادا کرتا رہتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھلدار اور سائے دار درخت کے نیچے تم پیشاب پخانہ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج کے ساتھ اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی جی ہاں۔ فرمایا کہ جب اس کا سایہ گھٹ اور بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو درخت بھی اللہ کی بندگی کریں، جانور بھی اللہ کی بندگی کریں، پہاڑ بھی اللہ کی بندگی کریں، اور اشرف المخلوقات ہو کر انسان اس میں سستی کرے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔
اس لیے ایک آدمی نے قسم اٹھائی ناراض ہو کر بیوی سے کہ میں کوئی منحوس دن ہوگا جب تجھ سے ہم بستری کروں گا. اب قسم تو اٹھا بیٹھا، پوری کیسے ہو؟ بڑے علماء سے مسئلہ پوچھا تو شیخ عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا بتا کہ تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں پڑھی. کہنے لگے تیری زندگی کا منحوس دن ہے، آپ جا کے توبہ کر لے، تو حانس نہیں بنے گا. تو گویا جس دن انسان فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اس کی زندگی کا منحوس ترین دن ہوا کرتا.